بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسباب پر جو ہماری زندگیوں کو غمگین کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اپنی سیریل میں اس سے پہلے باتیں کر چکے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس کائنات کا ایک ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم سڑک پر چل بھی نہیں سکتے، تو وہ تو انسانوں کا معاشرہ ہے۔ وہ اپنے معاشرے کو ڈسٹرب ہونے سے بچانے کے لیے ذاتی مشاہدے اور محدود علم کی بنیاد پر ایک نظام وضع کر کے لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا علم ہے وہ لامحدود بھی ہے، وہ انسانوں کی فلاح اور بقا کا علم ہے، وہ انسانوں کے حق میں انتہائی مفید علم ہے اور مفید فیصلے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے دیے گئے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کا ڈسٹرب ہونا ایک فطری امر ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اس کے بتائے گئے طریقے کون سے ہیں، اس کی وضاحت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں سے کوئی نہیں کرنی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا، اور وہ سلسلہ آ کے اختتام پذیر ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا گیا سسٹم کیا ہے، حرام کے نام پر، حلال کے نام پر، جائز کے نام پر، ناجائز کے نام پر، پسند کے نام پر، ناپسندیدگی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کیا ہے، اللہ کی ڈکٹیشن کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بنیاد بنا کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھائی تھی، فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ جو بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ ایک یہ بات سمجھائی گئی۔ دوسری بات ہمیں سمجھائی گئی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے رسول جو تمہیں دیں اس کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، اور جس سے وہ منع کریں اس سے باز آ جانا۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف بات لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر یہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں دو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے وہ اپنے نبی کی مخالفت کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار کر لیے جائیں، کسی مصیبت میں قابو کر لیے جائیں، یا ان پر آسمانوں سے دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم شروع میں یہ بات کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں بے شمار غموں کی، پریشانیوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سسٹم کی مخالفت ہے، ڈسپلن کی مخالفت ہے، اور میری بار بار مراد سسٹم سے مراد اسلام ہے، ڈسپلن سے مراد اللہ کی دی گئی ڈکٹیشنز ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں۔ اور وہ ڈکٹیشنز کیا ہیں، وہ سسٹم کیا ہے، وہ سمجھانے آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے بطور رسول مبعوث کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تذکرہ کر کے ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر تم لوگوں نے میرے نبی کی مخالفت کی، ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار کر لیے جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر آسمانوں سے دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی اپنی پریشانیوں کا جائزہ لیں، غموں کا جائزہ لیں، ہمیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ آج نہیں تو کل تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے وہاں ہمیں بھگتنا پڑ گیا ہے۔ اللہ معاف کر دے، پردہ ڈال دے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر جو غموں کا بہت بڑا ایک بوجھ ہے، اللہ کی قسم اس کی بنیادی وجہ اللہ کے طے کردہ ضابطے جو ہمیں سمجھایا گیا تھا بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ضابطوں کی مخالفت تھی۔ اور اللہ نے ہمیں وارننگ دی ہے جو میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کرے گا اس بندے کو ہو سکتا ہے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر آسمانوں سے کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ اب آئیے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، چھوٹا سا مسئلہ تھا لیکن میں اس کو بھی واضح کرتا چلا جاؤں تاکہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی۔
پھر مسند احمد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو بندہ میرے امر کی، میرے طریقے کی مخالفت کرے گا اس کی قسمت میں اللہ نے ذلت و رسوائی ایڈوانس لکھ دی ہے۔ اب یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، مومنوں کو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالخصوص جان بوجھ کے تکبر کے ساتھ اگر کوئی مخالفت کرے گا تو یاد رکھیے اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس کی استطاعت نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس کی استطاعت نہیں۔ اس نے بس، وہ صحابہ کہتے ہیں اس کا یعنی موڈ اس وقت عجیب سا تھا، جس طرح بندہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو یا کسی حکم کو معمولی سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں اس کی استطاعت نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ کرے اس کی استطاعت ہو بھی نہ، رہے بھی نہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں اسی وقت اس بندے کے بازو پر فالج گرا، پھر مرتے دم تک وہ بندہ اپنے ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں لے جا سکا۔ یہاں میں بات کہا کرتا ہوں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اس کی غلطی ضرور تھی، لیکن اس میں کسی پر ظلم نہیں تھا، اس کے اندر کہہ لیجئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی، اس میں کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ شرک نہیں تھا، یہ بدعت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک بہت بڑا جرم جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ مخالفت تھی اس طریقے کی جو جاری کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا ظاہری طور پہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سسٹم کو ڈسٹرب کرے گا تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں یہاں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس نے تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا اور اس نے کسی رف موڈ کے ساتھ آگے سے رسپانس دیا۔ کتنی زیادتیاں، کتنی غلطیاں سارا دن جان بوجھ کے ہم اپنے نبی کی مخالفت میں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زندگی میں سکھ نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں۔ اس سے بڑی بیوقوفی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں واضح وارننگ دی گئی تھی کہ جو میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لیا جائے یا اس پر آسمانوں سے کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں غم کم سے کم آئے، آزمائشیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، عذاب نہ آئے، تو اس کے لیے ایک بنیادی کلیہ ہے، طے کر لیجئے، کوشش کیجئے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جہاں تک ممکن ہے ہم نے اپنے رب کی بات کو بھی خوشی سے ماننا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو بھی خوشی سے تسلیم کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو بچ جائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی کی مخالفت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر اس کا واضح اشارہ دیا ہے، پھر عذاب بھی آ سکتا ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مصیبتوں سے اور عذابوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں غموں کی شدت ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو فریش اور خوش رکھنا چاہتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے نبی کی مخالفت کی بجائے اطاعت کیجئے، ظاہری طور پر بھی، دلی طور پر بھی۔ انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں عذابوں سے بھی بچا لے گا، مصیبتوں سے بھی بچا لے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،